ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے سارے مہینوں میں سے افضل مہینے کا افضل دن جمعہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب رشتہ دار جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اب ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نہ معلوم کہ ہمیں آئندہ یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا ایک موقع ہمیں عطا کیا ہے، اس ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے نیکیاں کریں اور وہ کام اپنائیں جن سے قرب الہی، رحمت الہی، فضل الہی اور اللہ کی خاص توجہات ہمیں نصیب ہوں۔ ان میں سے ایک کام جو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص طور پر متعلق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صبح شام جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، وقت ملے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دوران کیا کرتے تھے۔ دوران حفاظ کرام کو سمجھتے ہیں، آپ عوام کے لیے میں آپ کو وضاحت کر دوں، دوران کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سنائے اور وہ اس کو سنائے، اس کو دوران کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جو حفاظ ہیں، قرآن پاک سنانے والے ہیں، وہ پوری دنیا میں جہاں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، اور کراچی سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک دنیا کے ہر کونے میں رات کو نماز تراویح میں جو قرآن پاک سنایا جاتا ہے، وہ ایسے نہیں سنایا جاتا کہ جناب آئے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، بلکہ دن کو بارہا وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اسے دوران قرآن کہا جاتا ہے۔ اور یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الملائکہ حضرت جبرائیل امین کی سنت مبارکہ ہے۔ وہ نوریوں میں اعلیٰ اور یہ ساری کائنات میں اعلیٰ، ان کی بھی یہ سنت ہے اور سرکار کی بھی یہ سنت ہے، لہذا قرآن پاک سننا سنانا اپنی عادت بنائیں۔ آگے پیچھے آپ کو قرآن پاک سننے کا موقع نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک جس طرح سنانا عبادت ہے، یعنی پڑھنا عبادت ہے، قرآن پاک سننا بھی عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات یہ قرآن سارے انبیاء کو سنایا، سارے انبیاء کو سنایا۔ گویا قرآن سننا یہ سارے نبیوں کی سنت مبارکہ ہے، اور قرآن سنانا امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے، عام کسی پیر فقیر نے نہیں دیا ہوا، یہ امام الانبیاء کا دیا ہوا وظیفہ، اور سارے نبیوں نے قرآن سنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اقرأ علی القرآن، کہ میرے صحابی تم قرآن مجھے سناؤ، میں قرآن سنوں گا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے۔ فرمایا ہاں وہ تو اترا ہے، اور جب اترتا ہے تو جبرائیل امین سناتے ہیں، آج میرا دل کرتا ہے میرے صحابی مجھے سنائے۔ اور صحابی نے جب پڑھنا شروع کیا، حضور نے سننا شروع کیا، صحابی فرماتے ہیں میں سورہ نساء پہ پہنچا، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور قرآن سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو قرآن سننا اور سنانا یہ ایک ایسا انعام ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن کو سن کر حضور کی غلامی اختیار کر دی۔ بادشاہ نجاشی کے پاس جب اللہ کا قرآن پڑھا گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ مجبور ہو گیا، کلمہ پڑھ کر حضور کا غلام بن گیا۔ اور اس کی اس کام کو، اس کی اس عادت کو، اس کے اس رونے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب آپ سنیں ان لوگوں کو کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن کی جب تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں یہ سعادت نماز تراویح میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے معمولات میں سے اپنا ایک معمول بنا لیں کہ نماز تراویح پڑھے، اور پوری تراویح پڑھے، 20 رکعت تراویح پڑھے۔ شروع صحابہ کرام سے لے کر اب تک
علماء امت کا اس پہ اتفاق رہا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، 20 سے کم نفل تو ہو سکتے ہیں، تراویح نہیں۔ اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں آج بھی 10 تراویحاں ایک پڑھاتا تھا قاری اور 10 دوسری میں پڑھاتا تھا، دوسرا قاری پڑھاتا تھا۔ تو گویا کہ مسجد نبوی اور حرم شریف میں بھی 20 تراویحیں ہی پڑھی جاتی رہی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو دلیل دوں تو ہر بندے کے سامنے موجود ہے، قرآن پاک کے رکوع ہیں 540۔ کتنے رکوع ہیں جی؟ 540۔ قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ اور 540 کو آپ 20 اور 27 کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دیں تو 540 بن جاتے ہیں۔ روزانہ 20 رکوع پڑھے جاتے ہیں، اس لیے رکوع کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں نے ایک رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیا، اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اتنا پڑھ کے وہ رکوع میں چلے جاتے تھے، اس مناسبت سے اسے رکوع کہا گیا۔ اور عمومی طور پر شب قدر کو 27ویں کو قرآن پاک مکمل ہوتا تھا۔ روزانہ 20 رکعت پڑھیں اور 27ویں کو قرآن پاک ختم کریں، 20 کو 27 کے ساتھ ضرب دیں تو 540 بنتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ اور 540 کو اگر آپ 20 پہ تقسیم کریں گے تو 27 بن جائیں گے، اور 27ویں کو قرآن پاک ختم ہوتا ہے۔ لہذا نماز تراویح بھی روزانہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 20۔ خواتین کے لیے بھی یہی سنت ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک اللہ نے یہ سعادتوں کا مہینہ نصیب فرمایا، اس میں اہم کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قرآن رات میں، ایک قرآن دن میں، اور ایک قرآن تراویح میں 61 قرآن پاک آپ فرمایا کرتے تھے، 61 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کے قریب کر دیتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، میری آواز جہاں تک پہنچے گی وہ میرا کلام ہوگا۔ اب سننے والا جب میرا کلام سنے گا تو وہ میرے دیکھنے کی تمنا کرے گا، وہ مجھ تک پہنچنے کی تمنا کرے گا۔ تو اسی طرح جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جس دل میں کلام الہی ہوتا ہے اسی دل میں رحمان الہی بھی ہوتا ہے، اللہ اس دل کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں رب کائنات کا دیدار نصیب ہوا، اور عرض کی یا اللہ سب سے اعلیٰ وظیفہ کیا ہے، میں وہ وظیفہ کروں تو تیرے قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے شاہ فرمایا میرے کلام کی تلاوت کیا کر۔